السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، جو بندہ تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور کبھی نہیں اتاروں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ فرمائے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم شکوہ گلہ کرنے لگتے ہیں، بلکہ دوستو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ مصیبت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس پہ صبر کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ ہماری مصیبتیں کون سی بڑی مصیبت ہے میرے دوستو؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو بے شمار اولادیں عطا فرمائی تھی، بے شمار مال و دولت عطا فرمائے تھے، دنیا جہان کا عیش و آرام تھا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش لینا چاہا، امتحان لینا چاہا تو پورے جسم میں کیڑے لگ گئے، ساری اولاد گھر کے نیچے دب کے مر گئی، باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ جب یہ خبر دی گئی حضرت ایوب علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی تھی، اسی نے واپس لے لیا ہے، میں اس کے رضا پہ راضی ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا اور صبر کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے صبر کے ذریعہ سے توفیق الہی سے کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، سارے باغات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، زلیخا نے ان پہ الزام لگایا، ان کو قید کی زندگی گزارنی پڑی، صبر کیا، شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یہ سب تو ایک طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے جسم اطہر پہ نہ جانے کون سا ظلم تھا جو نہ کیا گیا۔ نماز پڑھنے کے وقت میں ان پہ اوجھڑیاں ڈال دی گئی، میرے نبی کے پیچھے بچوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، ان پہ کوڑے اور کچرے ڈالے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھانا پانی بند کر دیا گیا، اپنے ہی لوگوں نے اس کا قطع تعلق کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی مصیبتیں دیکھو تو ہماری دنیا بھر کی مصیبتیں ہمیں کم لگنے لگیں گی، چھوٹی لگنے لگیں گی۔ میرے دوست، ہمیں ان نفوس قدسیہ کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کے لیے اور ہمیں پیغام دینے کے لیے، صبر کا پیغام، شکر کا پیغام دینے کے لیے عملی زندگی ہمارے سامنے پیش فرما دی۔ صبر کرنے کا اجر ہمیں دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھے اور وہ اس مصیبت پہ صبر کرے، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ دنیاوی مصیبتیں ہمارے کچھ برے عمل کا، ہمارے برے کرتوتوں کا بدلہ ہو، تو اس پہ تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دے دی تو جہنم کے عذاب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم حلیم رب ہمیں بچا لے گا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہی کیے دھرے کا نتیجہ ہے، اور بہت سارا تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں اگر سب پہ اللہ مواخذہ کرے، پکڑ کر لے، خدا کی قسم ہم بچیں گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ رحم فرماتا ہے۔ دنیا میں اگر اس کی سزا دے دیتا ہے مصیبتوں کے صورت میں، پریشانیوں کی شکل میں، تو یہ رب کا احسان ہے کہ بڑے عذاب سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی مختصر تحریر لکھ کر کے دے دو، اگر میں خوشی کے عالم میں دیکھوں تو میری خوشی ختم ہو جائے اور غم کی حالت میں دیکھوں تو غم دور ہو جائے۔ تو اس کے وزیر نے، جو چالاک وزیر تھا، اس نے ایک تحریر لکھا کہ یہ دن بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تحریر کو اگر میں خوشی کے دنوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے
کہ یہ دن بھی ایک نہ ایک دن گزر جائے گا، یہ خوشی کے دن جال چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کسی دن غم آ جائے گا، اور اگر میں غموں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پریشانیاں مجھے گھیر لیتی ہے، تو مجھے یہ تحریر تسلی دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے کہ یہ دن بھی گزر جائے گا، خوشی کے دن بھی آئیں گے، خوشیوں کا سورج بھی نکلے گا۔ اس تحریر سے مجھے یہ سبق ملتا ہے میرے دوستو کہ یہ سارے مصیبتوں کے دن، بیماریوں کے دن، پریشانیوں کے دن چلے جاتے ہیں، اگر ہم نے اس میں شکوہ گلا کیا تو اللہ کے یہاں وہ مصیبت تو دور ہوگی نہیں، اللہ کے یہاں اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر صبر کریں گے مصیبت دور ہو جائے گی، اور صبر کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بہت سارے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر مختصر سا تھوڑی سا صبر کر لیں تو نہ صرف معاشرہ اچھا ہو جائے گا بلکہ ہمیں بے شمار نیکیاں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ مثلا راستے میں جا رہے تھے، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں پڑی، پھسل گئے، تو اب اس وقت آل فال بکنے کی بجائے وہاں پہ صبر کر کے نکل جانا چاہیے، عزت بھی بچے گی اور صبر کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ راستہ چلتے ہوئے کسی کا دھکا لگ گیا، اس سے الجھنے کی بجائے صبر کر لینا چاہیے۔ گاڑی سے ٹکرا گئے، گاڑی چلانے والے نے کوئی بات الٹی سیدھی کہہ دی، ہم کہیں جا رہے تھے، سڑک پہ ٹریفک جام ہو گیا، سخت گرمی بھی ہے، ہارن کی آوازوں سے کان پھٹے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں بہت سارے لوگ بڑبڑانے لگتے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنے سے نہ ٹریفک بحال ہو جاتی ہے اور نہ اس کو کوئی آسانی نصیب ہوتی ہے، بلکہ گالیوں بکنے کا گناہ ہو جاتا ہے۔ کاش ایسے موقع پہ ہم خاموش رہیں اور صبر کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا۔ کسی نے آپ کو تانا دے دیا، کنکڑ مار دیا، گھر میں بھائی بہنوں نے مذاق اڑا دیا، پڑوسی نے حسن سلوک نہیں کیا، کوئی زیادتی کر بیٹھا، مسجد میں جوتے چوری ہو گئے، جیب کٹ گئی، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، پانی ڈال دیا، کسی نے بات کاٹ دی آپ نے سنتوں پر بیان کیا اور کسی نے بے جا تنقید کر دی، آواز کی اور انداز کی مذاق اڑا دیا، کسی کے یہاں مہمان گئے، اس نے چائے پانی نہیں پوچھا، سنت کے مطابق کھا پی رہے تھے تو کسی نے طنز کر دیا، کبھی گھر میں بجلی چلی گئی، پانی بند ہو گیا، مالک مکان یا کرایہ دار نے ظلم کر دیا، بس وغیرہ میں بھیڑ کی وجہ سے کسی کے پاؤں آپ کے پاؤں پر پڑ گئے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پرزہ ٹوٹ گیا، پنچر ہو گیا، راستے میں کیچڑ کی وجہ سے پریشان ہو گئے، کھانے وغیرہ میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہو گیا، کوئی کڑوی چیز منہ میں آ گئی، جیسے بادام کی گری وغیرہ کھانا گرم نہیں تھا، طبیعت گرم کھانا چاہتی تھی، ٹھنڈے پانی کی خواہش تھی مگر سادہ پانی مل گیا، چائے یا پان وغیرہ کی خواہش تھی مگر میسر نہیں آیا، جس سے طبیعت میں کچھ پریشانی ہوئی، کسی نے گالی دے دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار گزری ہے، خرید و فروخت کے مواقع پر ناگوار معاملہ پیش آ گیا، کاروبار کم ہو گیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، سیٹھ بد مزاج ہے یا نوکر بد اخلاق ہے، کسی نے تھوک پھینکا اور آپ کے اوپر آ کر کے پڑ گیا، کسی وجہ سے پاؤں پھسل گیا یا گر گئے تو لوگ ہنسے یا خود چوٹ کھائی، کسی نے غلط فہمی میں کچھ تلخ باتیں سنا دی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے معاملات عموماً روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسے مواقع پہ صبر کر لیجئے اور اجر کمائیے۔ ان موقع پہ عموماً بے صبر لوگ بڑبڑانے لگتے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں، بلکہ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے اور فائدہ ہونے کی بجائے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو تھوڑا سا صبر کیجئے اور اجر کمائیے، اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی کے بے حساب اجر و ثواب صبر کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اور اگر دوستو اگر آپ شکوہ کریں گے بھی تو کس سے کریں گے؟ مالک حقیقی سے۔ ارے دنیا کا بادشاہ جو دنیا کا مالک ہوتا ہے، دنیا کا ایک مختصر وقت کے لیے مالک ہوتا ہے، کوئی اس سے اگر الجھ جائے چھوٹا آدمی تو کوئی اسے عقل مند نہیں کہتا کہ بڑا کمال کام کیا، لوگ کہتے کہ تو اتنے بڑے بادشاہ سے الجھ کیوں گیا، کوئی آفیسر اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ارے تو یہ تو دنیا کے بادشاہ، دنیا کے ملک کا یہ حال ہے، تو ذرا سوچو جو مالک علی الاطلاق ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے شکوہ کر کے یا اس کی بارگاہ میں شکایت کر کے ہم کیا حاصل کر لیں گے؟
ہم کس کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں، ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ مالک حقیقی ہے، بلکہ اگر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔